براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے جاتی عمرہ میں مریم نواز سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد دونوں رہنما میڈیا سے گفتگو آئے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہے اسلام آباد کے سینٹ الیکشنز کے لیے۔ ہم نے بڑا تفصیل سے جو ہمارے سینٹ الیکشنز ہے اس پہ ڈسکشنز کیے ہیں، اور الحمدللہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیمپین بہت ہی اچھا چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو سیاسی جماعتیں ہیں ہم مل کے محنت کر رہے ہیں۔ الیکشنز نے بائی الیکشنز نے ثابت کر لیا ہے کہ ملک کے عوام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی گیلانی صاحب کی جیت کے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سینٹ الیکشنز میں جیت کے ساتھ یہ بھی ثابت ہوگا کہ عوام پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور پارلیمان بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ہے۔ ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، پورا مسلم لیگ نون کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اعتماد دکھایا، ٹرسٹ دکھایا ہمارا یوسف رضا گیلانی صاحب میں، جو کہ اس ملک کا لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر رہا ہے، جس نے اپنا لیڈر آف دا ہاؤس کا رول کو اتنا رسپانسبلٹی کے ساتھ ادا کیا تھا، اس عہدہ کو رسپانسبلٹی کو اپنایا تھا، اور نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایم این ایز ہیں مگر ہمارے اپوزیشن کے جو ایم این ایز تھے، ہمارے اتحادیوں کے جو ایم این ایز تھے، ان کا بڑا خیال رکھتے تھے اپنے دور میں۔ اور اب کمال یہ ہے کہ اس کٹ پتلی کے دور میں بھی سینٹ کا امیدوار بن کے حکومت کے جو آج کے ایم این ایز ہیں اور اتحادیوں ہیں ان کو بھی اپنا حکومت سے رسپیکٹ دلوایا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں جمہوریت کا اور پی ڈی ایم کا ایک قسم کی جیت ہو چکی ہے، اور ہم سب نظریں 3 مارچ کو ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔ جیسے بتایا کہ ضمنی انتخابات میں دیکھا گیا کہ حکومتی امیدوار ہمارے، اور الیکشن دیکھا ہے کہ چیزیں چوری ہوئی، پریزائڈنگ آفیسر چوری ہوئی، مگر جو سینٹ انتخابات آ رہے ہیں آپ کس حد تک پی ڈی ایم متفق ہے، اور امید ہے کہ آپ کے جو ممبر ہیں وہ نہ چوری ہو جو خود بہت۔ اس سے پہلے یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ابھی جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے اندر آپ کی کیا باتیں ہوئی ہیں، اور کیا لانگ مارچ بھی اس کے اندر سینٹ کی تو بات ہو گئی، لانگ مارچ کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے کہ انہیں منایا کہ نہیں منایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب اور پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس تشریف لائے، کھانا کھایا، اچھی باتیں ہوئی ہماری۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں، مسلم لیگ نون ایک بہت یہ ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے پرسن بہت ایک ایفیبل پرسنالٹی ہے، سب جمہوریت پسند ان کو پسند بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں۔ پی ایم ایل این ان کو اس الیکشن میں سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی سپورٹ نہیں ہے، یہ الیکشن ایک ڈیوائیڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اس حکومت کے ذریعے عوام کے اوپر ایک قہر بن کے ٹوٹے ہیں، مہنگائی کے ذمہ دار ہیں، عوام کے لیے مشکلات کے ذمہ دار ہیں، ان کا روزگار، ان کا آٹا، ان کی چینی، ان کی بجلی، ان کی گیس چوری کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور جو رائٹ سائڈ آف عوام پہ اس وقت کھڑے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب ان کے امیدوار ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہر جمہوریت پسند، ہر وہ انسان چاہے اس کا تعلق حکمران جماعت سے ہو یا کسی بھی جماعت سے ہو، وہ تحریک انصاف کو ووٹ اس وقت نہیں دے گا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کی مجرم جماعت ہے، عمران خان عوام کا مجرم ہے، عوام کی مشکلات کا باعث ہے۔ 3 سال میں جو عوام کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی، اور روز مہنگائی کی صورت میں، لاقانونیت کی صورت میں، مس گورننس کی صورت میں ان کے اوپر جو روز قیامت ٹوٹتی ہے، وہ عوام کا مجرم ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان کی جو ایک
سپورٹ ہے وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کی پارٹی کے اندر بہت بڑی بغاوت ہر صوبے میں ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لائن ہے جس کے اس طرف جمہوریت پسند کھڑے ہیں اور دوسری طرف عوام کے مجرم کھڑے ہیں. ہر الیکشن میں ان سین قوتیں سرگرم ہوتی ہیں. یہ جوائنٹ سوال ہے, کیا اب تک وہ قوتیں سرگرم ہوئی ہیں؟ آپ کے لوگوں کو پریشرائز یا کچھ ان کی ویڈیوز کی دھمکیاں یا کچھ چیزیں شروع ہوئی ہیں یا ابھی تک نیوٹرل ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کل بھی میں نے اسی بات کا جواب دیا تھا. یہ کوئی نیوز نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے ایک جمہوری ملک میں کہ اس میں غیر سیاسی قوتیں یا اسٹیبلشمنٹ وہ کسی کھیل کا حصہ نہیں ہے. یہ نیوز نہیں ہے. نیوز تب بنتی ہے جب وہ کھیل کا حصہ بنتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ نہیں شامل تو ان کو شامل ہونا بھی نہیں چاہیے. ان کو اپنے آئینی کردار تک محدود ہونا چاہیے. یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے, ہمارے ادارے کے لیے بھی اچھا ہے اور جمہوریت کے لیے بھی اچھا ہے. اچھا میڈم, یہ بتا دیجیے گا کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی ضمنی الیکشن میں جو سندھ میں آپ کو کامیابی ہوئی ہے اور پورے پاکستان میں ضمنی الیکشن میں بہت شکست ہوئی حکومت کو, اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایون کہ اپنی ہوم گراؤنڈ میں سابق وزیر اعلیٰ پریز کرتے کہ ہلکے سے بھی اس چیز الیکشن کی ہار گئی, کیا کہیں؟ جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہو. ملک کے ہر کونے سے کہ پختونخوا سے لے کے بلوچستان کی پیشین تک حکومت نے ان بائی الیکشنز میں بری طرح شکست کا سامنا کیا ہے. وہ بری طرح ہارے ہیں. عوام نے ان سلیکٹڈ کو ہر بائی الیکشن میں ریجیکٹ کیا ہے, مسترد کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے یہ دو فیصلے کہ ہم حکومت کو ہر میدان میں چیلنج کریں گے, بائی الیکشنز میں بھی چیلنج کریں گے اور سینٹ میں بھی مل کے چیلنج کریں گے, یہ فیصلے نے اب پورا سیاسی سچویشن تبدیل کر دیا ہے. حکومت کا گھبراہٹ بکھلاہٹ سب کچھ پورا پاکستان کے سامنے ہے. وہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب بھی ہوں گے. ہم ان نالائق, ناجائز, نااہل حکمران جو اس ملک کے عام آدمی کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے, جنہوں نے اس ملک کے عوام کو تاریخی بے روزگاری, تاریخی غربت میں دکھیل دیا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے جمہوریت کو بحال کریں گے. ایک ایسا عوامی حکومت بحال کریں گے جو عوام کی خدمت کرے اور ان کے لیے اس حکومت کی طرح مسائل نہ پیدا کرے. جیسا کہ جب آپ نے بات کی تھی میڈم, جب پی ڈی ایم بنی تو بلاول آپ اور مولانا ساتھ تھے, آپ نے کہا تھا 5 سال پورے کرنے نہیں دیں گے اس حکومت کو. تو اب آگے لانگ مارچ بھی ہے, کیا 5 سال پورے کرنے دیں گے اس حکومت کو یا گھر بھیجے کامیاب ہو جائیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو اصول ہے, جو مقصد ہے, جو ایم ہے, وہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کو بحال کریں اور ہر ادارہ اپنا اپنا آئینی اور جمہوری کردار اپنائیں. یہ ہمارا لانگ ٹرم جدوجہد ہے. کسی ایک گیم سے یہ کامیابی ہمیں فوراً نہیں ملے گی, ہمیں مسلسل اس پہ کام کرنا پڑے گا. لیکن جو ہمارا شارٹ ٹرم امیجیٹ ایم ہے اس وقت, جو ہر پاکستانی کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے, وہ یہ کپ پتلی ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے جماعتوں مل کے اس کٹ پتلی کو بھی گھر بھیج دیں گے اور پاکستان میں انشاءاللہ جمہوریت کا بحالی کریں گے. کل بھی کہا اور پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ کسی اور کا نمائندہ ہے, کہیں سفارش سے آیا. تو جب آپ کی حکومت میں یہ حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنایا گیا تو اس وقت کوئی پریشر تھا پیپلز پارٹی پر؟ میں حفیظ شیخ کوئی پریشر نہیں تھا. حفیظ شیخ کو نہ اب بنایا ہمارے دور میں بنانے کے لیے اور عمران خان کے دور میں بنانے کے لیے, تو ان سے ہی پوچھ لے. لیکن جو میں نے کل کہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں کہ حفیظ شیخ صاحب کا اور گیلانی صاحب کا جو مقابلہ ہے وہ ہر ہمارا ووٹر کے لیے یہ اب سٹارک چوائس ہے. ہر ممبران پارلیمان کے لیے یہ امتحان ہے. ان کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ جب وہ الیکشنز میں جاتے ہیں ان کے ہر کانسٹیٹیوئنٹ, ہر ممبران اسمبلی سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے پی ٹی آئی ایم ایف کے امیدوار کو ووٹ دیا ہے کیا, یا آپ نے عوام کے امیدوار کو ووٹ دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ ممبران پارلیمان اپنے عوام کے
उम्मीदों के मुताबिक वोट देंगे, वो बार बार इन टेक्नोक्रेट्स को और PTIMF के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। One by one. मरियम नवाज जो है वो बाहर जा रही है इलाज के लिए, जबकि नून लीग जो है वो कहती है कि मरियम नवाज यहीं पर इलाज करवाएगी। ये बताइएगा कि एक सेकेंड, अगर मरियम नवाज बाहर जाने को राजी होती तो मरियम नवाज के खिलाफ एक और झूठा नैब का मुकदमा खोलने की जरूरत पेश न आती। ये बताइएगा, ठीक है, आप तहरीक एतमाद के हवाले से बड़े कॉन्फिडेंस से आसद जरदारी भी कह रहे थे तहरीक एतमाद लेकर आए, क्या आप लोगों की आज की मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ है कि सेनेट इलेक्शन के बाद आप लोग वजीर आजम या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक एतमाद लेकर आएंगे, या गिलानी साहब का इलेक्शन का फैसला करेगा कि तहरीक एतमाद लाइए? एतमाद भी लिया मरीज, आप ही बता दीजिए। हम नहीं समझते हैं कि हम अदम एतमाद की खेल इस वक्त खेल रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सेनेट इलेक्शंस लड़ रहे हैं। सेनेट इलेक्शंस और अदम एतमाद में बहुत ही फर्क है। जहाँ तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात है, हमारे फैसले आपके सामने हैं। हमने मिलके फैसले लिए कि हम बाई इलेक्शंस लड़ेंगे, हमने मिलके फैसले लिए कि हम सेनेट में मुकाबला करेंगे, हमने मिलके फैसला लिए कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके भी फैसला लेंगे कि कैसे इस हुकूमत को हटाना है, कहाँ से हटाना है और कहाँ से हमें एतमाद करना है, कहाँ से। ये बताएं, दोनों नेशनल पार्टीज हैं, ये बताइएगा कि अभी इस वक्त जो मकसद में है वो ये है कि ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट, तो इस पे क्या डिसाइड हुआ है? अगर ओपन बैलेट का डिसीजन आता है तो क्या स्ट्रेटेजी होगी? दोनों पार्टीज या PDM जाएगी सेनेट इलेक्शन में या PFA जाएगी? ये इसके हवाले से कौन पता बताइए। देखिए, मैं इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ और हर जमहूरियत पसंद जमात का इसके ऊपर यही मौक़िफ़ है कि इसका अगर फैसला करना है, क्योंकि ये आईन पाकिस्तान है, इसमें अंदर अगर कोई भी तरमीम आपको लानी है और जो इसके लिए रिक्वायर्ड है, वही ECP ने भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, मैं उसको दोबारा दोहरा देती हूँ कि वो पार्लियामेंट का काम है, वो किसी कोर्ट का काम नहीं है। इसमें कोर्ट को ड्रैग करना अपने फ़ायदे के लिए, ये कोर्ट को दागदार करने वाली बात है। ये इससे इज्तनाब किया जाना चाहिए, और अगर ये तरमीम लानी है तो ये इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के जरिए आएगी, अवाम के नुमाइंदों के जरिए आएगी और कंसेंसस के साथ आएगी। इस जाली हुकूमत में हम इनके साथ बैठेंगे नहीं। सॉरी, अरकान में से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट के लिए PDM के साथ अरकान राब्ते में है। ऑब्वियसली हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी नेशनल असेंबली है, और हम हर मेंबर से अप्रोच कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 3 मार्च को आपको सब नजर आएगा कि कौन किसके साथ। चेयरमैन सेनेट में तो ऐसा लगता है कि आपके वालिद साहब का एक सियासी मौक़िफ़ रहा है कि मुंतखब हुकूमत जो है उसको आईनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए, लेकिन आप उसके बरक्स जो है एक लश्कर मुंतखब हुकूमत के खिलाफ मुंतखब हुकूमत पे हमलावर हो रहे हैं। मैं सियासी लश्कर लेके हम बराबर हो रहा हूँ। आई थिंक कि आपका डिस्क्रिप्शन से मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ जमहूरी अंदाज में अपोजिशन किया है। आज भी हम सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में यकीन रखते हैं, और एहतजाज भी जमहूरियत के ही एक हथियार है कि आप पुरअमन एहतजाज आपका जमहूरी हक है और उसको इस्तेमाल करना भी आपका हक है। हम बिल्कुल समझते हैं कि जायज हुकूमतों को अपना टर्म भी पूरा करना चाहिए, पार्लियामान भी अपना टर्म पूरा करना चाहिए। इस वक्त जिस निज़ाम का हम मुकाबला कर रहा है वो सेलेक्टेड निज़ाम है जो मुसल्लत किया गया है इस मुल्क के अवाम पे, और ज़बरदस्ती इस हुकूमत को, इनके इत्तेहादियों को, इनके नाराज़ अरकान को ज़बरदस्ती बांधा गया है। जब ये ज़बरदस्ती आपस में नहीं बांधे होंगे तो फिर ये नालायक नाजायज निज़ाम ही नहीं होगा और हमारा एहतजाज कामयाब होगा। मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ। मैं एक सेकंड मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ। आपने जो फॉर्मूला, एक सेकंड भाई इधर देखें, आपने जो फॉर्मूला कहा है वो मुंतखब हुकूमतों पे अप्लाई होता है, चुनतखब हुकूमतों पे अप्लाई नहीं होता।